ایران امریکہ معاہدے کی شقوں پر دستخط تو ہو گئے، لیکن اس معاہدے کو ناکام بنانے میں اسرائیلی جاسوسوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اسرائیلی جاسوسوں نے مکمل طور پر اس معاہدے کی ریکی کی اور اس کی تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان اسرائیلی جاسوسوں کو چکمہ دینے کے لیے ثالثوں نے کئی جعلی خبریں ان تک پہنچائی۔ اسرائیلی جاسوسوں کو کیسے چکمہ دیا گیا، اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، اسرائیلی جاسوس اور ایجنٹ پوری طرح ایکٹیو تھے کہ کسی طرح یہ معاہدہ ناکام ہو جائے، اس کی شقیں ان کے سامنے آ جائیں، اس پر دستخط نہ ہو سکے، لیکن ثالثوں نے جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے ان کو چکمہ دیا، کئی جعلی خبریں بھی ان تک پہنچائی، اور کس طرح اور کیا کیا اقدامات کیے ثالثوں نے کہ اس معاہدے کی بھنک جو ہے نا اسرائیلی جاسوسوں کو نہ پہنچ پائے۔ عدیل بھائی، یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا، یہ اصل میں نتن یاہو کی موت ہے، سیاسی بھی موت ہے، اور اس کے علاوہ اس کی پوری دنیا بھر میں جو ساکھ ہے وہ بالکل اب ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ پھنس چکا ہے، اپنے کیسز کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ کسی طرح نہ ہو، اور اسی لیے شاید سب سے پہلا چکمہ اس کو یہ دیا گیا کہ اس کو جمعے کا بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ جمعے کو سائن ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ڈیجیٹل سائن کر کے ڈیجیٹلی اس کو سائن کر دیا گیا، اور دنیا کے سامنے ایک دن پہلے ہی ساری خبر آ گئی کہ ارے یار یہ اچانک کیا ہو گیا۔ بالکل، یہ اچانک آج صبح خبر آئی سامنے کہ جناب وہ اس پہ سائن ہو گئے، ٹرمپ نے سائن کر دیے، مسعود پزشکیان نے سائن کر دیے، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سائن کر دیے، تو واقعی یہ ایک چکمہ ہی تھا ان کے لیے۔ جی، یہ سب سے پہلا چکمہ تھا جو دیا گیا، کہ دن کچھ اور بتایا گیا اور اس سے پہلے ہی یہ سارا کام کر لیا گیا۔ اب جب یہ اس کی شقیں طے ہو رہی تھیں تو وہ بہت ہی نازک مرحلہ تھا، اور اس کو بچانا بہت ضروری تھا، کیونکہ جو بات بھی کی جا رہی تھی ابھی وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہوئی تھی، لکھی نہیں گئی تھی، اور یہ کسی وقت بھی اگر کسی کے کان میں پڑ جاتی تو وہ اس کے اوپر کام کر کے اس کو ناکام بنا دیتا۔ اسی لیے اسرائیل سے اس بات کو چھپانے کے لیے، نتن یاہو سے، موساد سے چھپانے کے لیے مذاکرات جو لوگ کر رہے تھے انہوں نے بھی، اور ثالثوں نے بھی بہت ہی زبردست ٹیکنیکس اپنائی۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا یہ کہ جہازوں پہ ان مذاکرات کو کا انعقاد کیا، یعنی ہاں، یعنی ملٹری جہاز تھے ان میں؟ جی، یعنی فضا میں بھی، اور شاید کسی شپ پہ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو یعنی پانیوں میں اور فضاؤں میں کیا گیا، زمین پہ اس معاملے کو دیکھا ہی نہیں گیا، اور بہت ہی معمولی قسم کی جو 2-4 میٹنگز تھیں شروع کی، انیشیل میٹنگز تھیں، وہ آذربائیجان میں، قطر میں اور 1-2 جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان ممالک کے اندر کی گئیں، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ یا تو طیارے میں بیٹھ کے فضا میں کیا گیا، جی بالکل فضاؤں میں کیا گیا، یا پھر وہ پانیوں میں جہازوں کے اندر بیٹھ کے خفیہ جو میٹنگ رومز ہوتے ہیں، بورڈ رومز ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا گیا۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو زمین پر یا کسی ملک میں خفیہ میٹنگ رومز ہیں، وہاں پر کوئی ایسے مائکس لگائے جا سکتے ہیں، یا کوئی ایسے کیمراز لگائے جا سکتے ہیں، یا وہاں پر آنے جانے کی ویڈیوز، جس طرح کیمروں کو ہیک کر کے پہلے اسرائیل نے ایران کی حاصل کی، تو اس طرح یہ بھی چیزیں حاصل کی جا سکتی تھی، اسی لیے شاید انہیں زمین سے نکال کے فضاؤں میں یا پانیوں میں لے کے جایا گیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، اصل میں سب سے پہلے یہ دیکھا گیا، امریکہ چونکہ کام کر رہا ہے نا اسرائیل کے ساتھ، اور مختلف چیزوں کے اوپر اس نے ساتھ کام کیا ایران کے خلاف، تو اس نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کس طرح سے کام کرتا ہے، وہ اپنے جاسوس پہلے سے وہاں پہ اس نے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ کسی طرح ملازم بن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی سروس مین جی بالکل، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایران میں بھی کی، انہوں نے قطر میں بھی کی، جب قطر میں حماس کے مذاکرات ہونے تھے، اور وہاں پر بالکل اسی لوکیشن کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل نے اٹیک بھی کیا، تو ساری انفارمیشن تو ان تک پہنچ جاتی تھی، جاسوس پہنچا دیتے تھے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو خفیہ رکھا ہے، ان معاملات کو، وہ دیکھ چکے تھے کس طرح کام کرتے ہیں، بات کرتا تھا لیکن اگلے دن چیز کچھ اور ہوتا ہے، چیز کچھ اور ہو جاتی تھی، اور خاص طور پہ انہوں نے جو بھی یہ جو مسودہ تیار کیا وہ بار بار نتن یاہو مانگتا رہا، ڈونلڈ ٹرمپ سے براہ راست ہی مانگتا رہا، یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ التجائیں کرنے پر آ گیا کہ کسی طرح مجھے 1-2 شقیں تو بتائیں نا کہ آپ کیا طے کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی زبردست بات کہی اس کو، جس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کا ڈاکیومنٹ ہے، اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آفیشیل جواب بھی ہو گیا، ایک تڑی بھی لگا دی انہوں نے، اور ساتھ میں سمجھا بھی دیا کہ تمہاری ویلیو اب وہ نہیں رہی جو پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ بلکہ اس بارے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو اس سارے معاملے کی خط و کتابت تھی، ایک دوسرے کو سے کمیونیکیشن جو کرنا تھی، وہ کسی بھی فون، سیل فون یا کسی بھی لینڈ لائن نمبر سے نہیں کی گئی، بلکہ ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط سے جو ہے نا وہ ساری خط و کتابت کی گئی، تاکہ کوئی بھی چیز ہیک نہ کی جا سکے اور کوئی بھی انفارمیشن اسرائیلی جاسوسوں تک نہ پہنچ سکے۔ جی بالکل، جو بھی چاہتے تھے نا ایران کے لوگ کہ وہ معاہدے میں فلاں چیز شامل کر دیں یا اس کو نکلوا دیں، وہ ہاتھ سے لکھتے تھے، ایک خط لکھتے تھے، وہ ثالثوں تک پہنچاتے تھے، ثالث وہ لے کے اپنے ہاتھ سے ان پرسن جاتے تھے اور خود ان کے ہاتھ میں تھماتے تھے، وہ اس کو پڑھتے تھے وہیں پہ،
اور اس کے بعد جو جواب ہوتا تھا وہ لکھ کر انہی کو دیتے تھے، پھر یہ لے کر آتے تھے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی اس وقت جہاں ہیں بالکل بالکل، وہاں سے جو کمیونیکیشن وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا جو اپنی قیادت کے ساتھ کر رہے ہیں، جس میں مسعود پزشکیان ہے یا باقر کالف واف ہے، ان کے ساتھ ساری کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہینڈ ریٹن ہو رہی ہے. کوئی بھی وہاں پر جاتا نہیں ہے، صرف ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط جو ہے نا بھیجا جاتا ہے. وہاں پہ کوئی گیجٹس نہیں ہے، کسی طرح کی کمیونیکیشن ڈیوائس نہیں ہے، کوئی موبائل فون نہیں ہے، کوئی ٹی وی نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون نہیں ہے. ہاں جی، وہ اس لیے نہیں ہے نا کہ دیکھیں اسرائیل موبائل فون کو، ٹی وی کو، پیجرز کو، کیمرے جو سیکیورٹی کیمرے ہیں ان سب کو ہیک کر لیتا ہے، اور جیسے ہی وہ ہیک کرتا ہے اس سے ان کی لوکیشن معلوم ہو جاتی ہے. جی، اور اس کو تباہ بھی کر دیتا ہے. اس نے لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ کیا، 3000 پیجر اچانک پھٹ گئے. تباہ کر دیے. جی، اور اس سے کافی سارے لوگ زخمی ہوئے، اور اس سے اندازہ ہوا، نتن یاہو نے کہا کہ ہم ہر موبائل فون کے اندر موجود ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنا. تو یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ذہن میں رکھی کہ ہر موبائل فون کے اندر موساد ہے. تو اسی لیے انہوں نے اب کوشش یہ کی کہ کسی طرح اس معاہدے کو چھپائیں، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے. ثالثوں نے بھی چھپایا، ہاتھ سے لکھ کر یہ ساری بات کی گئی، کسی گیجٹ کا استعمال نہیں کیا گیا، خفیہ مقامات پہ میٹنگ کی گئی، فضاؤں میں کی گئی، سمندروں میں کی گئی، اور ایسی جگہوں پہ کی گئی جہاں پر کوئی اور ڈیوائس، کوئی کمیونیکیشن، کوئی سیٹلائٹ اور کسی طرح کی بھی آپ کوئی کان سن نہ سکے، چاہے وہ ڈیجیٹل کان ہو یا ہیومن کان ہو. وہ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. جی بالکل. تو وہ ان دیواروں سے بہت دور یہ مذاکرات کیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو بہت مشکل سے بچایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح یہ نتن یاہو کی موت کے پروانے پہ 3 لوگوں نے دستخط کر دیے ایک طرح سے. یہ موت کے پروانے پر دستخط ہے. بالکل، سیاسی موت بھی ہو گئی ہے اس کی، اور اب قانونی موت بھی ہونے جا رہی ہے جب وہ عدالتوں میں پیش ہوگا اپنے کرپشن کیسز لے. بالکل. اور اب اس کے اوپر ساری چیزیں ہو چکی ہیں، اب اس کو صرف سزا سنانی رہ گئی ہے. کسی وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ فیصلہ آ جائے گا. اس کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے، مقبولیت کا جو گراف ہے وہ بہت گر گیا ہے، اب 24% پہ آیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا پرائم منسٹر نتن یاہو اسرائیل کا نہیں ہوگا، اور یہ تقریباً بات طے ہو چکی ہے. اور ناکام انسان سے ویسے بھی دوریاں اختیار کرتے ہیں لوگ، کامیاب لوگ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جان چھڑا لی. انہوں نے بین گویر جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے، اس کو انہوں نے امریکہ کا ویزا نہیں دیا، اور رلا دیا، فنگر پرنٹس مانگے، 10 سوال کیے، مطلب جو ایک عام آدمی سے کیے جاتے ہیں اس طرح اس کے رائٹ ہینڈ سے سوال کیے گئے. اور انہوں نے KC-135 ریفیولنگ ٹینکرز نکال لیے اپنے ایک ایک کر کے وہاں سے، اسرائیل کے تل ابیب کے جو بین گوریون ایئرپورٹ تھا ان سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیپ انسائیڈ اسٹرائک اب اسرائیل ایران میں نہیں کر سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 چیزیں انشور کی کہ ایک تو معاہدہ بچائیں، امن کی راہ ہموار کریں، اور دوسرا اسرائیل کی وہ صلاحیت بھی چھین لیں جس سے وہ اندر جا کر ایران میں گھس کر دور تک حملہ کر سکے. اچھا اظہر بھائی، اس سارے معاملے میں فیک نیوز کا بڑا عمل دخل رہا. یہودی ایجنٹوں کو کچھ فیک نیوز پہنچائی گئی تاکہ وہ یہ سمجھے کہ شاید معاہدہ کہیں اور ہونے والا ہے، کسی اور ڈیٹ کو ہوگا، یا اس میں یہ شکیں ہیں. لیکن اس کے بالکل برعکس جو ہے نا وہ سارے معاملات کیے گئے. عدیل بھائی، ایک مسودہ تیار کیا گیا اور وہ بتایا گیا کہ یہ فائنل ہو گیا ہے ڈرافٹ، اور بس اس پہ سائن ہونے، اور وہ ہر جگہ پھیلایا جانے لگا، اور بہت ہی خفیہ طریقے سے کہ بھائی کسی کو دینا نہیں، یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے اور میں نہیں دے سکتا. اور وہ سمجھے کہ شاید یہی ہے بالکل حتمی مسودہ. موساد سینہ چوڑا کر کے وہ ڈاکیومنٹ لے کر آیا ہے نتن یاہو کے پاس کہ ہم تو اندر سے نکال کے لائے، ہماری پہنچ تو ہر جگہ پر ہے. نتن یاہو نے اس کو پڑھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ ہاں یہ شقیں اچھی ہیں، یہ بری ہیں، میں اس کو ایسے کر لوں ایسے کر لوں. اور اس کے بعد اس نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا ان شقوں کے معاملے پہ کہ یہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ اپنا ہرمز والی شق، اور آپ ہرمز میں فلاں کام کیوں کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی. اس کو مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو سب سے بڑا چکمہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا کہ اس کو الجھا کے رکھا، اور ایک فیک ڈاکیومنٹ کو سچ بنا کے پورٹرے کرتے رہے، اس پہ گفتگو کرتے رہے، اس پہ تجاویز کا تبادلہ ہوتا رہا. اور بعد میں نتن یاہو کو پتہ چلا کہ وہ تو سب کچھ فیک تھا، سارا کچھ الٹ گیا. ہاں. اور فیک نیوز کے معاملے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ وہ فیک نیوز کے معاملے میں وہ کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور، کرتے کچھ اور ہے. اور یہی انہوں نے کر کے دکھایا، اور انہوں نے دکھایا سجے والا بات اور وہ کھبے والا معاملہ. بالکل بالکل، کہتے ہیں کہ سچی بکھا کے کھبی ماری. بہت شکریہ اظہر بھائی. بالکل اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی، اور یہ بھی بتایا کہ کیسے اس مسودے کو خفیہ رکھا گیا. عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.